السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ سیاست ایک بہت بڑا گھن چکر ہوتا ہے۔ اب اس گھن چکر میں پی ڈی ایم ایک بار پھر ان ہاؤس تبدیلی کے معاملے پر غور شروع کر رہی ہے، بلکہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ مشاورت کا آغاز کر دیا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان نے اتحادیوں کے ساتھ کہ چلیں استعفوں سے پہلے ان ہاؤس تبدیلی پر اگر کام شروع کر دیا جائے تو کیا حرج ہے۔ یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہاں کی، اور کل مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کی وجہ کیا تھی، وہ کیوں جاتی عمرہ چل کر گئے تھے، یہ مدعا ہے آج میرے پاس۔ اس پر گزارشات کروں گا، اور آخر میں اپنے جو ہمارے دیکھنے والے سننے والے مہربان ہیں ان کے کچھ سوال اور کمنٹس ہوتے ہیں تو ان پر تھوڑی سی بات ہوگی آخر میں۔ تو جناب، پہلے ان ہاؤس تبدیلی کی بات پر آؤں یا پہلے آؤں مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز کی ملاقات میں کی وجہ کیا تھی؟ تقریباً ملی جلی بات ہے، تو چلیں وجہ پر آ جاتے ہیں۔ وجہ تھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ملاقات کرنے گئے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے ابھی یہ مریم نواز اور نواز شریف صاحبہ کی کل کی تقریر سے پہلے میں نے کافی دن پہلے کہا تھا کہ جناب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چاہ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ گرفتار ہوں۔ تو 26 مارچ کے ان کے نوٹسز ہوئے، جو تھا چودھری شوگر ملز، اس کے بعد جناب وہ اراضی 1500 کنال اراضی کی ناجائز منتقلی کے الزام میں تحقیقات مطلوب ہے۔ نیب نے کہا جناب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پیش ہوں، تو اس سے یقین ہو چلا کہ نہیں، یہ ایک معاملہ سادہ نہیں ہے۔ اب اتنی آزاد وہ جو مریم نواز صاحبہ اتنی آزاد بھی نہیں چاہیے کسی کو۔ نواز شریف صاحب وہ جو کہتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلے گئے تھے، اور انڈرسٹینڈنگ یہ تھی، کوئی کہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ کی تصدیق نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ جناب وہ نواز شریف صاحب اس گارنٹی پر باہر گئے تھے کہ جناب ٹھیک ہے مجھے باہر بھیج دیں، اور عمران خان کی حکومت جو ہے پیچھے وہ بے شک چلتی رہے، مریم نواز صاحبہ پاکستان میں رہیں گی، ہلکی پھلکی سیاست کرتی رہیں گی۔ مگر یہ ہلکی پھلکی سیاست سے معاملہ آگے چلا گیا۔ ظاہر ہے آپ نے دیکھا پی ڈی ایم بننے کے بعد جس طرح کے مسلم لیگ نون تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے، اور جس طرح پورے ملک میں اپنی حمایت بڑھا رہی ہے، پنجاب میں نہیں۔ میں نے کل دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا تو بات ہو رہی تھی کہ جناب مسلم لیگ نون کا نیریٹو پنجاب میں مقبول ہے۔ میں نے کہا جی پنجاب میں تو ظاہر ہو ہی رہا ہے، پنجاب تو مسلم لیگ نون کی مقبولیت کم ہوئی نہیں تھی۔ اگر کل مریم نواز صاحبہ جو سندھ کا رخ کر لیں، وہاں 2-4 جلسے کر لیں، تو سندھ میں بھی جہاں مسلم لیگ نون پریکٹیکلی زیرو ہے، وہاں پہ مسلم لیگ نون کا کوئی کینڈیڈیٹ، مطلب پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کہیں نہ کہیں کوئی 2-4 سیٹیں، سندھ میں تو مسلم لیگ نون کے پاس وہ بھی نہیں ہیں، تو وہاں پر اگر چلی جائیں تو وہاں پر بھی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اپنا سپورٹ بیس بنا سکتی ہیں۔ بڑھا تو بات کی بات ہے، بنا سکتی ہیں، جو نہیں ہے نواز شریف صاحب کی پولیٹکس کی وجہ سے۔ اور ویسے بھی مسلم لیگ نون کے ایک بڑے رہنما جو بہت قریب ہیں نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز کے، انہوں نے مجھے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو پنجاب جیت کر، ہم پنجاب بیس پارٹی ہیں اور ہم مرکز میں حکومت بنا لیں گے، تو ہماری ضرورت تو آصف زرداری صاحب کو پڑھنی ہے۔ اس سینس میں انہوں نے یہ بات کی تھی۔ تو مسلم لیگ نون تو یہ سمجھتی ہے کہ جناب ہم تو پنجاب میں جیت کر اپنی حکومت مرکز میں بنا لیں گے، پنجاب میں بنا لیں گے، تو باقی تو پھر پرواہ نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے پاکستان کی پاور پالیٹکس کچھ اس طرح کی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کھل کر کھیل رہی تھی، وہ اپنی پارٹی کی مقبولیت جو تھی، جو چھوڑ کر گئے تھے میاں صاحب، اس کو کہیں زیادہ انہوں نے بڑھا دیا۔ تو پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے فیصلہ کیا کہ مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا جائے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے کل کسی کی خواہش پر گئے وہاں پر۔ اب یہ کسی کی خواہش میں کیا مطلب، نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ جناب ذرا آپ کو نیب ہاتھ ہی نہیں لگاتا تو ذرا یہ گر ہمیں بھی سکھا دے استاد۔ وہ سندھی کا ایک شعر ہے کہ ایڑو ہلن کے کہاں سیکھے استاد نس کیڑو تھئی، یہ چلن کیسے سیکھے، کہاں سے سیکھے ایسے چال چلن، استاد کو انہیں ذرا بتا دیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو نواز شریف صاحب نے کہا کہ جناب آپ نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے نیب کو، آپ تو نوٹسز پہ جاتے بھی نہیں ہیں، تو ہمیں بھی ذرا بتا دیں۔ اور مریم صاحبہ کو بلا لیا ہے نیب نے، تو ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو مولانا صاحب نے کہا جناب حاضر، اتحادی ہوتے کس لیے ہیں۔ تو مولانا صاحب جاتی عمرہ گئے۔ اصل ایجنڈا جو تھا، بیسک ایجنڈا وہ یہ تھا، اور پھر وہاں کل گئے ہیں، اور وہاں پر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے
کہا کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں، ہمارے کارکنوں سمیت پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں 26 کو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جائیں گی اور لاکھوں لوگ جائیں گے. اور پھر اس کے بعد جو مریم صاحبہ نے تقریر کی کہ مریم آ رہی ہے، مریم آ رہی ہے، اب مسلم لیگ نون کو نرم مت سمجھنا. تو وہ بھی ظاہر ہے ایک اتحادیوں کی طرف سے جب مل گئی، ایک سپورٹ مل گئی. اور ویسے بھی مریم نواز صاحبہ نے 11 اگست کو گزشتہ برس خود ہی اکیلے تنہا وہ جو وہاں پر میدان لگایا تھا، تو جس کے بعد ابھی تک نیب سوچتا ہے کہ مریم نواز سوچتا رہ گیا کہ جناب ان کو دوبارہ طلب کیا بھی جائے یا نہ جائے. لیکن اب ظاہر ہے اب کیونکہ پاکستان میں سیاست ہے اور سیاست میں آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح چل رہی ہیں، تو اب ظاہر ہے دوبارہ ضرورت پڑی کہ مریم نواز صاحبہ کو، یا دوبارہ کسی کی خواہش ہوئی، کسی نے فیصلہ کیا کہ مریم گرفتار ہوں، جس کا خدشہ یا جس کی انفارمیشن نواز شریف صاحب تک بھی پہنچی، تو پھر مسلم لیگ نون جو ہے اپنے مزاج کے الٹ جا کر مریم نواز صاحبہ کی پیشی پر، یعنی جو 11 اگست والا تھا اس سے بڑا کوئی وہاں پر پاور شو کرے گی پیشی پر. تو اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کل کی ان کی بیٹھک تھی، اور جس میں مولانا صاحب نے ان کو گر بتائے ہیں کچھ، اور وہ گر یہ ہیں کہ کبھی بھی تنہا مت جاؤ. یہ یہاں پر قانون اور آئین کے مطابق تو نہیں چلتے نا ادارے. مولانا صاحب نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک وہ جو حکومت کہتی ہے نا کہ جناب یہ ادارے بلاتے ہیں اور یہ جلوس لے کر جاتے ہیں، تو مولانا صاحب کہتے ہیں جب اداروں کے ذریعے سیاست کی جاتی ہے تو پھر ہم سیاست کیوں نہ کریں، پھر ہم اپنی طاقت پیچھے چھوڑ کر کیوں جائیں، اپنی طاقت کے ساتھ جائیں آگے تاکہ کوئی آپ کو ہاتھ نہ لگا سکے. اب جناب ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ ڈسکس ہوا. اب دوسری چیز یہ کہ مریم نواز کی گرفتاری کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے. اب سیدھی وجہ ہے، میاں نواز شریف صاحب باہر ہیں، مریم نواز صاحبہ یہاں پر ان کی سیاست کو لے کر ایک مزاحمتی کردار، مزاحمت کی علامت بنتی جا رہی ہیں. تو مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب بھی، وہ مریم جتنی دیر آزاد ہیں مریم صاحبہ، اتنی دیر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی سینہ تان کر بات کر رہے ہیں. تو سوچا یہ جا رہا ہے، منصوبہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کر کے نواز شریف صاحب کو کہا جائے کہ اب چپ کر جائیں، بہت ہو گیا. وہ جو میں نے کچھ دن پہلے آپ کو کہا تھا نا کہ آصف زرداری صاحب کو بھی کہا گیا ہے کہ بہت ہو گیا، ریڈ لائن کراس مت کریں، وہ جو یوسف رضا گیلانی کی سینیٹ میں جیت کے بعد. تو نواز شریف صاحب کو بھی یہ پیغام دینا مطلوب ہے کہ مریم نواز صاحبہ بندن ہیں، اب آپ کیا چاہتے ہیں بتائیں. یعنی نواز شریف کو کمزور کرنے کے لیے، ان کی آواز دبانے کے لیے، یا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے. کیونکہ مریم اندر چلی جاتی ہیں، حمزہ شہباز مزاحمت کا ان کے اندر ڈی این اے نہیں ہے، سیدھی بات ہے. شہباز شریف صاحب باہر بھی آ گئے تو ان کے اندر مزاحمت کا ڈی این اے نہیں ہے. اور مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کی بہت کمزوری اور اولاد ہوتی ہے، تو ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب چپ کر جائیں. یہ منصوبہ ہے کہ جناب اگر نواز شریف صاحب چپ ہی نہیں کر رہے، بار بار نام بھی لے لیتے، سارا کچھ کر لیتے، تو ذرا ان کو تو کینڈے ملائیں. تو ایک منصوبہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس لیے نواز شریف صاحب کو چپ کرانے کے لیے مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کرنے کا سوچا گیا ہے. اب ادھر سے گرفتاری سے بچنے کے لیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ آج بھی مسلم لیگ نون کا اجلاس اور عدالت سے بھی رجوع کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز کی جو ہے وہ حفاظتی ضمانت کے لیے، گرفتاری سے قبل جو ضمانت ہوتی ہے اس کے لیے کہ کہیں وہ جائیں اور وہاں گرفتار نہ کر لی جائیں، اس کے لیے بھی عدالت سے رجوع کیا جا رہا ہے. اور باقی جو مزاحمت کی حکمت عملی، جس کو مزاحمت کرنا کوئی بری بات نہیں، یعنی اپنے جلوس کے ساتھ لے کر جانا، تو وہ بھی طے کیا جا رہا ہے. ادھر سے منصوبہ یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، ادھر سے یہ ہے کہ گرفتاری سے کیسے بچا جائے. مریم نواز گرفتار ہو گئی تو نواز شریف صاحب کے لیے ذرا مشکل ہوگی، اور اگر مریم نواز بچ گئی تو پھر کس کے لیے مشکل ہوگی، سب کو پتہ ہے کس کے لیے ہوگی، اس میں کوئی فارسی نہیں ہے. تو یہ تھا کل کی ملاقات کا اصل ایجنڈا. لیکن اس ملاقات میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی، وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جناب اتحاد میں پیپلز پارٹی کا رہنا ضروری ہے، ہم ایک دوسرے کی مجبوری ہیں. یہ مت کہا جائے کہ ہم ایک دوسرے کی مجبوری نہیں ہے. مولانا صاحب زیرک سیاست دان ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک جماعت بھی نکل گئی تو کمزوری ہوتی ہے، اور جماعت بھی جو نمبر 2 ہو، اس میں ملک کی دوسری بڑی جماعت ہو، یا مسلم اتحاد میں مسلم لیگ نون کے بعد دوسری بڑی جماعت ہو، تو اس کا جانا ذرا اس کا امپیکٹ اچھا نہیں پڑے گا، اتحاد پر بہت کمزور ہو جائیں گے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ پھر کیوں نہ پیپلز پارٹی کی بات سن لی جائے. 4 اپریل تک پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ رابطے رہیں گے، کیونکہ 4 اپریل کو پیپلز پارٹی نے اپنی سی میں فیصلہ کرنا ہے
کہ استعفوں پر پیپلز پارٹی کی سی سی کیا کہتی ہے، اور مولانا صاحب نے کل آپ نے سنا کہ پیپلز پارٹی جو فیصلہ کر کے آئے گی سی سی میں استعفوں کے متعلق، پھر ہم ان کے دلائل سنیں گے، دلائل سن کر پھر دیکھیں گے ان کی بات میں کتنا وزن ہے، یعنی نظر ثانی کریں گے۔ تو اندر جو بات ہوئی اس میٹنگ میں، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب، مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رانا ثناء اللہ، پرویز رشید صاحب اور دیگر قائدین ان کے موجود تھے، اس میں جو بات ہوئی مولانا صاحب نے کہا کہ جناب آپ کا کیا خیال ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کی اگر کوشش کی جائے تو اس پر کامیابی کے کتنے امکانات ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جناب اگر ہم اپنے ارکان کا، جو مریم نواز صاحبہ نے کہا اور حمزہ صاحب نے کہا، رانا ثناء اللہ صاحب نے، کہ اگر ہم اپنے ارکان کو تحفظ دے سکتے ہیں، اپنا نمبر پورا رکھ سکتے ہیں تو پھر ہم اس کو کامیاب کر لیں گے۔ لیکن یہ تبدیلی جو ہوگی یعنی پنجاب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی چاہ رہی پہلے پنجاب میں آغاز کریں، پنجاب میں ان کو کمزور کر کے پھر مرکز پر کریں۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم کر تو سکتے ہیں، مگر ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ اس کو ذرا دیکھا جائے۔ تو اس پر مشاورت میں یہ ہوا۔ حمزہ صاحب نے بھی کہا کہ جناب اگر ہم اپنے لوگوں کا تحفظ کر سکتے ہیں، اگر اپنے ووٹرز کا تحفظ کر سکتے ہیں تو پھر دیکھا جا سکتا ہے، مگر اس میں اگر ہم ناکام ہو گئے، یہ مولانا صاحب نے بھی کہا کہ اگر ہم ناکام ہو گئے تو بہت پی ڈی ایم کمزور ہو جائے گا۔ جو ڈر وہ یہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پھر پی ڈی ایم کو دوبارہ زیرو سے شروع کرنا پڑے گا۔ تو اس میں مولانا صاحب کے پاس صرف ایک دلیل یہ تھی ان کو منانے کے لیے کہ چلے اگر ہم تحریک عدم اعتماد کی طرف آتے ہیں پنجاب میں اور وہ ناکام ہوتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کے پاس آخری آپشن پیپلز پارٹی کے لیے نا ایٹم بم ہے، تو پھر ایٹم بم ہی بچے گا استعفوں کا، تو وہ پیپلز پارٹی وہاں سے انکار نہیں کر سکے گی۔ تو یہ کل بات ہوئی ہے۔ اب دوبارہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس معاملے پر دیگر اتحادیوں سے بھی مشاورت کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی جو کبھی امکان ہے کہ 4 اپریل کے بعد جو پیپلز پارٹی ظاہر ہے استعفوں کے متعلق اپنے تحفظات کے ساتھ آئے گی، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کو تحریک عدم اعتماد کے لیے اس کو ممکن بنانے کے لیے، جیسے یوسف رضا گیلانی کی بطور سینٹ کے رکن کے کامیابی یقینی ہو گئی تھی، تو اس کو ممکن بنانے کے لیے پیپلز پارٹی سے لاہ عمل مانگا جائے گا، اور یہ ایک شرط ہوگی کہ جو تبدیلی آئے گی تو پھر تبدیلی میں جو پنجاب کی لیڈرشپ ہوگی، یعنی پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوگا وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا، پرویز الہی کے حوالے پنجاب نہیں کریں گے، یہ بھی مسلم لیگ نون طے کر چکی ہوئی ہے۔ لیکن ابھی یہ چیزیں بہت ارلی سٹیج پر ہیں، لیکن ایک بات جو بالکل آؤٹ آف کوسچن ہو گئی تھی وہ واپس آ گئی ہے، کیونکہ مولانا صاحب چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ساتھ رہے۔ باقی مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا وہ جو تھا کہ ہم اکیلے بھی تحریک چلا سکتے ہیں، یا جے یو آئی اور پی ایم ایل این میں طاقت ہے وہ تحریک چلا سکتی ہیں، تو اس کے پیچھے میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر والا معاملہ ہے جس کے لیے دونوں جماعتوں کے اندر کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے، تو وہ اس حوالے سے بھی وہ بات تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ادھر منصورہ میں ملاقات بھی ان کی ہو رہی ہے سراج الحق صاحب سے، تو یہ ساری چیزیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال اب بڑی خبر جو ہے وہ یہ کہ پی ڈی ایم نے دوبارہ شروع کر دیا ہے عدم اعتماد والی بات پر مشاورت شروع کر دی ہے، غور شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو اندر سے کل مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز صاحبہ کی میٹنگ کے اندر سے جب وہ میٹنگ ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد صحافی تو لگا رہتا ہے نا، تو میں نے پھر کل سے فون گھمانا شروع کیے، کچھ چیزیں جیسے ہی مجھے مصدقہ ملی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ابھی جناب آخر میں بلال ایس او ایس نام کے ایک دوست ہیں ہمارے، وہ کہہ رہے ہیں کہ طلال چودھری نے کہا کہ ہم پی سی او ججز کو نہیں مانتے، نام بھی نہیں لیا، 5 سال کے لیے نااہل۔ دانیال عزیز نے ایک نجی محفل میں عمران خان کے حق میں فیصلہ آنے پر تنقید کی، 5 سال کے لیے نااہل۔ لیکن پی ٹی آئی والے جس مرضی جج کو تنقید کا نشانہ بنائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، آخر کب تک بچو گے سوچئے۔ بھائی جان سیاست یہ پھرکی گھومتی ہے، کل تک یہ شکایت پیپلز پارٹی والوں کو ہوتی تھی کہ جب پیپلز پارٹی میں تھے بابر اعوان صاحب تو انہوں نے کہا تھا کہ نوٹس ملیا ککھ نہ لیا، تو ان کا لائسنس معطل ہو گیا تھا افتخار چودھری کی عدالت سے، اور مسلم لیگ نون اور افتخار چودھری صاحب کی عدالت یوں ہوتی تھی، اور بابر اعوان صاحب یا پیپلز پارٹی ان کو شریف کورٹس کہا کرتی تھی، تاریخ ہے یہ کوئی اس میں۔ تو یہ ہوتا ہے بھائی، جیسے ہی آپ اپنا جو چہرہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بناتے ہیں یا ڈیموکریٹ ہوتے ہیں تو پھر یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کل مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ شناخت وہ نہیں ہے جو کل تھی، یعنی جو کل پیپلز پارٹی کی شناخت تھی، مسلم لیگ نون کی شناخت آج وہ ہے، تو پھر یہ تو ہوگا۔ اور پی ٹی آئی کی آج شناخت وہ ہے جو کل کی مسلم لیگ نون، کسی زمانے کی مسلم لیگ نون کی تھی۔ تو پی ٹی آئی آج کل لاڈلی ہے، میاں صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ لاڈلے ہیں، تو یہ لاڈلے ہیں تو ظاہر ہے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی بچ جاتی ہے، بطور جماعت سروائیو کر جاتی ہے، تو پھر یقین مانیے
جو کل پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، جو آج مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوگا۔ سوچیے والے بات پہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ سوچنا پڑے گا پی ٹی آئی والوں کو کہ بھائی ذرا دو جماعتوں سے سبق ہی سیکھ لو۔ اقبال عزیز صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہی کچھ پی پی کا کوئی لیڈر کرتا تو اس کی ایسی تیسی پھیر دی جاتی، کیونکہ بقول زرداری صاحب ان کا ڈومیسائل سندھ کا ہے، بھٹو اور بی بی شہید کی مثالیں سب کے سامنے ہیں۔ بھجن کل مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی ہے نا، وہ اس کا جواب انہوں نے دے دیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ والے، پنجاب بلوچستان والے اور خیبر پختونخوا والے کہتے تھے کہ پنجاب والے جو چپ رہتے ہیں، اب پنجاب والے چپ نہیں ہیں۔ تو ڈومیسائل والی بات تو ٹھیک ہے، مطلب ایک ماضی ہے ہمارے ملک کا، لیکن آج پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے ایک ایسے بیانیے کی، جس میں اختر مینگل صاحب سے پچھلے دنوں پوچھا گیا تھا، لاہور آئے تھے، کہ جناب نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے اس سے آپ متفق ہیں؟ تو اختر مینگل صاحب نے کہا نواز شریف صاحب تو آج بول رہے ہیں، ہم تو 72 سالوں سے بول رہے ہیں۔ تو آج مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب پنجاب اب جاگ گیا ہے، اور پنجاب سندھ اور بلوچستان اور کے پی کے حقوق کی پنجاب بات کرے گا اگر ان کے حقوق چھینے گئے تو۔ نعیم اختر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا مستقبل مخدوش نظر آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی ظاہر ہے کمزور تو ہو گئی ہے ماضی کی نسبت پیپلز پارٹی، لیکن کچھ بہتر بھی ہوئی تھی پچھلے الیکشنوں میں، پنجاب سے بالکل صاف ہو گئی تھی، تو پنجاب سے کچھ انہوں نے نشستیں لیں۔ پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی سے کمپیئر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی شاید اپنی حرکتوں کی وجہ سے نام ان کا مخدوش ہو، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلم لیگ قائد اعظم، کنونشن لیگ اور اس طرح کی جو جماعتیں بنتی رہی ہیں نا، اب تک جو پی ٹی آئی کا کردار ہے وہ تو ان کی طرح کی ہے، تو پی ٹی آئی کا مستقبل تو مخدوش ہے، پیپلز پارٹی کا مشکوک ضرور ہے، مخدوش نہیں ہے۔ جیسے پی ٹی آئی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو پھر گئے، یہ حکومت گئی تو گئے، کیونکہ انہوں نے جس طرح کے ان کے ساتھ لوگ جڑے تھے وہ تو ابھی سے ادھر ادھر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی میں، کوئی مسلم لیگ نون میں۔ تو پی ٹی آئی کا مخدوش تو نظر آ رہا ہے بالکل، پیپلز پارٹی کا مشکوک کہا جا سکتا ہے، مخدوش نہیں کہا جا سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔